السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد فیڈرل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر، اللہم آمین۔ آج ہماری کلاس نمبر 16 شروع ہوگی۔ اصل میں ہماری کلاس جو ہے اب چند دروس رہ گئے ہیں، چند لیسن رہ گئے ہیں کہ یہ باب جو پہلی کتاب ہے وہ ختم ہوگی، اس لیے جو پہلے پڑھایا جا چکا ہے اس میں تھوڑا اضافے کے ساتھ آپ کو مزید معلومات دے کے وہ ختم کی جائے گی۔ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اور ہم نے زیادہ تر اس میں اسم پڑھا ہے، اور تو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم اسم کو دیکھیں گے کہ مبتدا تو ہم نے دیکھ لیا تھا، مبتدا تو ویسے ہی ہمیں پتہ ہے مبتدا سبجیکٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ پریڈیکیٹ ہوتی ہے۔ اب یہ خبر میں کیا کیا چیز خبر میں آ سکتی ہے؟ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ دو اسم ہو تو وہ نا جملہ بن جاتا ہے، تو یعنی کہ مفرد پلس مفرد ایک تو مرکب بنتا ہے، یعنی اصلی مرکب بھی بنتا ہے اور جملہ مکمل بھی بنتا ہے، تو ایک غیر مکمل جملہ بنتا ہے جیسے شبہ جملہ کہتے ہیں اس کو۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا کیا بنتا ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو زبانی طور پہ کر لیتے ہیں کہ ایک تو مفرد ہے، خبر مفرد ہوگی اور جملہ مکمل ہو جائے گا، ایک تو یہ۔ پھر دوسرا یہ کہ جملہ ہے اس کے ساتھ ایک وہ حرف جار لگ گیا، تو حرف جار جب لگتا ہے وہ مکمل جملہ تو نہیں ہوتا لیکن معنی سمجھ میں آتے ہوں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جار مجرور اور شبہ جملہ کہتے ہیں وہ لوگ۔ تو یعنی جملے کی طرح لگتا ہے لیکن جملہ نہیں۔ جیسے عام طور پہ لوگ مثال دیتے ہیں کہ ایک جزیرہ ہے، جزیرہ تو چاروں طرف پانی ہوتا ہے، لیکن ایک جزیرہ ایسا تھا جس کا کونا ملا ہو تو تین طرف پانی ہوتا ہے اس میں، اس کو ہم شبہ جزیرہ کہیں گے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ساری چیز ملی تھوڑا سا وہ اس کو شبہ جزیرہ۔ اسی طرح ایک یہ ہوا۔ پھر ایڈورب میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایڈورب آتی ہے، ایڈورب کی پہچان یہ تھی کہ ہمیشہ اس کے آخری حرف پہ زبر ہوتا ہے، فوقا، تحتا، اس طرح کا، تو یہ ایڈورب ہوتا ہے، اس کے بھی آگے مضاف الیہ ہوتا ہے، تو یہ بھی شبہ جملہ میں آئے گا کہ جو خبر ہوگی، سبجیکٹ تو اپنی جگہ ہوگا لیکن جو خبر ہوگی شبہ جملہ ہوگی۔ یہ دو ہو گئی۔ تیسری یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر اسمیہ جملہ بھی ایک خبر بن جاتا ہے، مبتدا اور خبر جملہ بنتا ہے، اس کے اندر ایک خبر ایسی ہوتی ہے جو اسمیہ جملہ پورا اسمیہ جملہ ہوتا ہے، وہ بھی خبر کے طور پہ آتا ہے۔ تین ہو گئے، چار ہو گئے، اچھا تین ہوئے نا۔ اچھا دوسرا ایک اور یہ ہوتا ہے کہ فعلیہ جملہ بھی خبر بنتا ہے، اور آپ بہت سے کر چکے ہیں، دیکھیں گے تو آپ کو کہیں گے یہ تو ہم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین چار وہ تھا، ایک اور کوئی شاید میرا ذہن سے ہو رہا ہے، فعلیہ جملہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تین چار پانچ جو ہے، یہ جو ہے میں نے بتایا نا کہ یہ آدمی ذہن میں اگر کوئی چھوٹ گیا ہے تو مجھے یاد آ جائے گا۔
تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں کہ جملہ اسمیہ جو ہے اس کے دو پارٹ ہوتے تھے، مبتدا اور خبر۔ مبتدا ہم سبجیکٹ کو کہتے ہیں، جیسے ہی، شی، وی، یہ سب سبجیکٹ کراتا ہے، ہوا، ہیا، انتا، یہ سب جو ہے سبجیکٹ کے طور پہ آتا ہے، یا کوئی نام سبجیکٹ کے طور پہ آ سکتا ہے۔ اور بہت سے معرفہ جو ہوتا ہے وہ بھی سبجیکٹ کے طور پہ آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہوا، ہاذا، یہ سب آنا جملہ بنانے کے شروع میں آتا ہے۔ تو یہ سب تو مبتدا کا ہم نے 7 کیٹیگری تھی، ہم پڑھی تھی کہ نام بھی اگر نام میں تنوین ہے تو تب بھی وہ معرفہ کہلائے گا۔ جیسے حامدن ہے، اب ہمیں نکرہ کی پہچان یہ تھی کہ 2 پیش ہوتا ہے تو نکرہ ہوتا ہے وہ، لیکن حامدن جو ہے وہ چونکہ اس میں علم ہے، یعنی نام ہے، کسی کا بھی نام جو ہے اس میں، تو وہ معرفہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے احوال، یعنی خبر کے بارے میں پڑھیں گے کہ کون کون کن اس میں آتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ مفرد پلس مفرد ہوتا ہے، خبر جو ہے ایک لفظ پہ بھی خبر ہو سکتی ہے، جیسے الولد جالس، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم 4 چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو یہ ہے یہ معرفہ ہوگا ہمیشہ، اگر معرفہ نہیں تو ہم ال لگا کے معرفہ بنائیں گے، نکرہ ہے تو ہم ال لگا کے معرفہ بنائیں گے، اور دوسرا نکرہ ہوگا تو الولد جالس کے معنی کیا ہے؟ لڑکا بیٹھا ہے۔ اچھا، اس میں جو معرفہ نکرہ ہوگا اور یہ دونوں جو ہے رفع ہوگا۔ اچھا، الولد میں جو ہے پیش جو ہے رفع کا بتا رہا ہے، یعنی جسے کہ معرفہ جو ہے پیش سے پتہ چل رہا رفع ہے، اور جالسن جو ہے 2 پیج سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ رفع ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا عدد 1 ہے، یہ اس لیے جالسن آیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر 2 ہوگا تو 2 کے حساب سے آئے گا، جمع ہوگا تو جمع کے حساب سے آئے گا۔ پھر جنس دیکھی جائے کہ مرد ہے، جس میں یہ ولد مذکر ہے اس لیے جالسن آیا، اگر مؤنث ہوتا جالساتن آتا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں جیسے آ رہا ہے آگے فاطمہ واقفاتن، کیا معنی ہوا؟ فاطمہ کھڑی ہے۔ اچھا، اب یہ دوسرا جو ہم نے جار مجرور صبح جملہ دیکھا، خالدون ہے فی المسجد، مسجد میں، ٹھیک ہے نا۔ مسجد میں ایک پتہ چل رہا کہ ہاں کچھ مسجد میں ہے، لیکن اس کو مکمل جملہ نہیں کہیں گے، لیکن جملہ تو ہے نا 2 لفظ سے بن جاتا ہے، لیکن شبہ جملے کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ تو خالدن فی المسجد، تو خالدن مبتدا اور یہ جو جار مجرور ہے وہ کرائے گے کیا؟ شبہ جملہ۔ اسی طرح دونوں مل کے تو جملہ بن گیا نا۔ ہاں، جملہ بن گیا، پورا بن گیا۔ خالدن فی المسجد، خالد مسجد میں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جار مجرور جو چھوٹ رہا تھا وہ ظرف ہے۔ ایڈورب جو ہے، ایڈورب کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ ایڈورب کے بعد جو آنے والا ہوتا ہے وہ مضاف علیہ ہوتا ہے، مضاف علیہ ہوتا ہے، یعنی آخر اگر سنگل ہے تو اس کے نیچے زیر ہوتا ہے۔ تو اور اس میں لکھا نہیں ہے، لکھا بھی نہیں ہے اصل میں، تو وہ بھی جو ہے مکمل جملہ ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں مسجد کے سامنے، امام المسجد، مسجد کے ساتھ ایک بات لگ رہی، کوئی چیز ہے مسجد کے سامنے، تو اسے بھی شبہ جملہ کہتے ہیں۔ ابھی کہوں خالد امام المسجد، خالد مسجد کے سامنے، یہ گرامیٹیکل ہے جو آپ کے سوال میں کنفیوژن جو پیدا کرتا ہے، بات پتہ نہیں۔ اچھا، حامد ذهب الى صندوق، یہاں پہ جو ہے فعلیہ یہ اصل میں غلطی تو ہو گیا، حامد ذهب، حامد گیا، صندوق ہوٹل کو کہتے ہیں، اچھا تو ذهب الى صندوق۔ اب دیکھیں یہ پورا فعلیہ جملہ ہے، اس کو چھپائیں، کالے والے کو نہ پڑھیں۔ ذهب الى صندوق کیا معنی ہوا؟ وہ گیا، پورا جملہ جو ہے خبر کے طور پہ آ رہا ہے،
تو فندوق ہے، خندق نہیں، فندوق ہے اصل میں. فنادق کہتے ہیں بہت سارے، اس کی جمع ہو گئی فنادق. نہیں تو وہ اپنے ماڈرن میں ہوگا، لیکن جو ویسے ہے نا جو الجزیرہ وغیرہ. اچھا فندق تو بے بار صندوق جو ہے کتابوں میں صندوق ہے ویسے. ٹھیک ہے، تو یہ پورا جملہ ہے وہ گیا ہوٹل کے لیے. اب یہ اگر اسمیہ ہو، اگر ہم یہاں پہ نکالتے صحابہ، اس کے اندر جو ہے چھپا ہوا تھا ہوا، اگر ہم ہوا بھی نکالتے بعد ہوا صحابہ الی فندوق، یہ بھی اسمیہ جملہ ہوگا. ہوا جو ہے ہاں ہوا جو فائل ہو گیا، تو یہاں نام آ گیا ظاہر ہو گیا، تو حامد صحابہ الی فندوق. کلیئر؟ آگے بڑھیں. اچھا اب یہ تو مذکر کا ہوگا، ایک منظر کرنے. زینب جو مبتدا ہے، پورا جملہ جو ہے ذہابت الی مدرسہ، پورا جملہ ہے. پھر یہ جملہ پہلے ماضی ہے، ہاں وہ گئی مدرسے کی طرف. ٹھیک ہے، وہ مدرسے کی طرف گئی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، گئی کہ ہے نہیں کہ گئی. اچھا اسی طرح یاسرن خراجہ من البیت، پورا ایک جملہ ہے وہ نکلا مسجد سے. تو اس کو اگر ہم یہاں کر دیں ہوا خراجہ من المسجد، تب بھی وہ اسمیہ جملہ ہو جائے گا. ہوا جو ہے مبتدا ہوگا اور یہ پورا جملہ جو ہے یہ خبر کے طور پہ وہ کر لیا جائے گا. یہاں پر ہے ہاں سوری، تو یاسرن مبتدا اور خبر پوری کیا ہے خراجہ من المسجد. اچھا اب دیکھیں، اب ہم تھوڑا پریکٹس کریں کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ مفرد وہ آتا ہے. آدمی ڈاکٹر ہے، کیا ہوگا؟ طبیبن. طبیبن. ٹھیک ہے، اور نکرا پتہ چلے تاکہ. ٹھیک ہے، ویری گڈ. رومال میلا ہے، رومال کا پتہ ہے تو بولوں مندیلن کہتے ہیں رومال کو، اور میلے کو کیا کہتے ہیں؟ واسقن. واسقن. آپ کو یاد آ گیا کہ ہم نے پڑھا تھا واسقن میلہ. تو مندیل ہو المندیلو واسقن. لڑکا بیٹھا ہے الوالد جالسن. ٹھیک ہے، لڑکا مسجد میں ہے. ویری گڈ. کتاب کرسی پر ہے، یہ مبتدا ہو گیا، یہ جار مجرور ہو گیا. شبہ جملہ کرسی پر ہے، کس کی معنی نہیں آ رہا؟ اللہ کے، اللہ معنی پر. الکتاب علی کرسی، ہاں کرسی کرسی، لیکن آگے وہ لگائے کرسی یوں کریں گے تاکہ نکرا پتہ چلے گی. اچھا ٹھیک ہے. فاطمہ گھر میں ہے، فاطمہ مبتدا ہے اور پورا گھر میں جار مجرور ہے. ٹھیک ہے ہاں. اور ایک ہم اس کا بھی کر لیتے ہیں ظرف کا بھی، کہ احمد مسجد کے سامنے ہے. مسجد. ویری گڈ. مسجد. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. اچھا پھر اب دیکھیں، اب یہ جار مجرور ہو گیا. اب یہ دیکھیں کہ ایک چیز اور ہے یہاں پر. دیکھیں یہ مرکب اضافی جو ہوتا ہے بنتھا، اس کی بیٹی، ہمیشہ جو اٹیچ ضمیر ہوتی ہے وہ اصل میں مضاف و مضاف علیہ ہوتا ہے. ہاں مانے اس کا، تو مانے اس کا، ہاں مانے اس کا، کا مانے تیرا، کی مانے تیرا مونس. ٹھیک ہے، تو یہ جو اٹیچ ہوتا ہے
یہ مضاف اور مضاف علیہ ہوتا ہے. تو یہاں پر ہے بنتہا، تو بنتہا مضاف مضاف علیہ اور ایک اسم ہے جو واحد مفرد ہے. مفرد اور مضاف مضاف علیہ مل کے خبر بنا. اور فاطمہ، اب فاطمہ جو ہے اگر نہیں ہوتا تو بنتو مانے اس کی بیٹی ڈاکٹر ہے. تو اب فاطمہ اس کی بیٹی ڈاکٹر ہے. اس کی بیٹی فاطمہ ڈاکٹر ہے. ہاں فاطمہ ڈاکٹر. اچھا یاسرون ابو تاجرون، یہ بھی اسی طرح کا ہے لیکن مذکر میں ہے. تو ابو مانے اس کا ابا، ٹھیک ہے، تاجر ہے. تو یاسرون ہو گیا مبتدا اور یہ ابو مضاف مضاف علیہ اور مفرد اسم جو ہو گیا مل کے بنا کیا خبر. ٹھیک ہے. اچھا اس کی ترکیب ایسی کہ رہ جائے گی فاطمہ مبتدا، ہاں بنتہا مضاف مضاف الیہ، ویری گڈ. ان کے ساتھ مل کے خبر، ہاں خبر مبتدا کے ساتھ اسم مفرد. ویری گڈ. یہ طریقہ ہے جو آپ نے ابھی بیان کیا نا، طریقہ یہ اس طرح کرتے ہیں. اچھا پھر اب یہ کہ اس میں کوئی سوال تو ہے؟ آگے بڑھوں. ایک سب سے اہم بات ہم نے جو شروع میں پڑھی تھی، اس میں تھوڑا سا اضافہ کریں گے ہم لوگ. ہم نے پڑھی تھی کہ اسم جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں، دو حصوں میں تقسیم کیے گئے، ایک عاقل اور ایک غیر عاقل. ٹھیک ہے. عاقل میں کون کون سے یاد ہے کسی کو؟ جن، فرشتے، انسان. اچھا مخلوق میں یہ ہے کہ اگر مخلوق جن، فرشتے، انسان میں سے نہیں ہے تو وہ بھی غیر عاقل ہے، جیسے کتا، بلی وغیرہ بھی غیر عاقل ہے. ٹھیک ہے نا. باقی جتنے نن مخلوق ہے، جو مخلوق نہیں ہے، جزوازہ، مسجد، یہ سب جو ہے یہ سب غیر عاقل ہے. اور عام طور پہ غیر عاقل کی جو بنتی ہے عام طور پہ وہ جمع مکسر بنتی ہے، یعنی اس کے واو نون بڑھا کے نہیں بنایا جاتا عام طور پہ، پیشے کو چھوڑ کر. پیشے میں تو وہ آدمی آ جائے گا، ویسے بھی ہو جائے گا عاقل. اچھا تو یہ یاد رکھیں کہ غیر عاقل جمع غیر عاقل کو عربی زبان میں واحد منصب جو ہے، واحد مؤنث ایسس کیا جاتا ہے کہ آپ کہیں بھی ہو وہ جمع ہوگا، لیکن اگر وہ غیر عاقل ہے تو اس کے لیے آپ اشارے میں بھی وہ یوز کریں گے کیا؟ مؤنث کی واحد. جیسے اشارہ میں کہوں یہ تو حاض ہی کہوں گا، مؤنث واحد، مؤنث واحد کہہ رہا ہوں جمع کے لیے مؤنث واحد. اگر ضمیر ہوا تو ہم یا کہیں گے مؤنث واحد. ٹھیک ہے نا. اسی طرح دور کے لیے جیسے ہے تو ہم ذالکہ نہیں استعمال کریں گے، تل کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. ورنہ تو اصول یہ کہ جمع کے لیے ہم استعمال کیا کرتے تھے کہ ہا اولائی، لیکن جہاں غیر عاقل ہو گئے تو ہا اولائی نہیں استعمال کریں گے یا اولائی کا نہیں استعمال کریں گے تو غلط ہو جائے گا. یہ بڑی پیچیدگی، بڑی ویسی باریکی ہے. عام طور پہ گرامر جو حل کرنے والے ہوتے ہیں نا، کیونکہ امتحان میں کوشچن آتے ہیں گرامر کے، اس میں ہم دیکھتے جمع اولائی کا کر دیا یا نہ ہا اولائی کر دیا، حالانکہ وہ دیکھا نہیں کہ عاقل ہے یا غیر عاقل. غیر عاقل کی جمع جب بھی اس کو مؤنث واحد ٹریٹ کریں گے، لیکن ہم ترجمہ کریں گے جیسے ہم لفظ، یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ اٹ، ہم کہیں گے دے. ٹھیک ہے. کیا کا مطلب شی نہیں کریں گے، ہم کہیں گے وہ سب. ٹھیک ہے. کیونکہ ہماری زبان میں تو وہ سب ہوتا ہے اس لیے. ٹھیک ہے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ سمجھنے کے لیے کہ آپ جب بھی غیر عاقل کی جمع ہوگی کیا ٹریٹ ہوگا؟ مؤنث واحد کا صیغہ استعمال ہوگا، چاہے وہ ضمیر ہو، چاہے وہ اشارہ ہو، چاہے وہ دور کا اشارہ ہو، قریب کا اشارہ ہو. ٹھیک ہے. کلیئر ہو گیا؟ اچھا آئیے دیکھیں اسے. حاضہ طالبن، ٹھیک ہے. حاضہ طالبن یہ عاقل ہے یا غیر عاقل؟ پہلے یہ دیکھیں گے آپ. ہے عاقل ہے. طالب علم یہ طالب علم ہے. اس کی جمع بنانا ہے، جمع اس کی طلابن ہوتی ہے. تو ہا اولائی ذالکہ مدرسن، وہ جو ہے کیا ہے؟ ٹیچر ہے، استاد ہے. ویری گڈ. اور اس کی جمع کرانا ہے تو اولائی کا مدرسن. ٹھیک ہے. اب مؤنث سے دیکھ لیں کہ ہاذی طالبات، یہ مؤنث
طالب علم ہے تو اس کی جمع بنانا ہا اولائی طالباتن. تل کا دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. تل کا مدرستن تو وہ مدرسہ ہے، وہ اسکول ہے، اور اس کی جمع بنائیں گے تو اولائی کا وہ مدرسات یعنی کہ وہ اسکولس ہیں. نہیں ٹیچر ہے، سوری. تل کا مدرساتن وہ ٹیچر ہے، مونس ٹیچر. کیا ہوا؟ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں اولائی آئے گا اس لیے طالباتن انسان ہے نا تو وہ عاقل ہو گئے. یہ بھی عاقل ہے، یہ پیشہ ہے اس کا، یہ بھی عاقل ہے. پیشہ آدمی ٹیچر کون ہے؟ انسان ہے. تو اس لیے یہی رائے، اس لیے اولائی کا مدرسہ. اب آئیے ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے، یہ ایک کتاب. ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کا بنانا ہے جمع. کتبن اس کی جمع ہوتی ہے حاضی کتاب. اگر ہم ہا اولائی کر دیں گے تو غلط ہو جائے گا. گرامیٹیکل پہ غیر عاقل ہے اس لیے حاضی کتب ہے. ذالک بابن، وہ ایک دروازہ ہے. تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ باب جو ہے غیر عاقل ہے تو اس لیے اس کی جمع ابوابن ہوتی ہے. تو تل کا ابوابن. ٹھیک ہے، بالکل کلیئر ہو گیا. آئیے جب اس سے کریں تاکہ اس سے پتہ چلے ہمیں کہاں تک پہنچے. مدرس جو تھا، اب ہم سبق پڑھ رہے ہیں. سبق کون سا ہے؟ الدرس سادس عشرہ، لیسن 16. المدرس لمن مانے کیا ہوتا ہے؟ لکھتا جاؤں یا پتہ ہے آپ کو؟ کس کا؟ لمن. حاضی اقلام کیوں آیا ہے؟ قلم جو ہے غیر عاقل کی جمع ہے اس لیے حاضی ہی آیا ہے. یہ کس کا قلم ہے؟ یا محمد. محمد کیوں نہیں آیا؟ یا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا محمد کہتا ہی یا لی، اس کے ساتھ تو بہت سارے قلم وغیرہ ہی یا لی یا استاد یہ میرے ہیں. تو ہی یا کیوں آیا؟ یہ قلم اقلام ہے. ہاں اس کے طرف اشارہ ہے. ہی یا جو ہے یہ سب غیر عاقل کی جمع ہے اس لیے ہی یا لی یا استاد. المدرس کہتا ہے ہی یا جمیلتن، یعنی اقلام جو ہے جمیلتن جدن، یہ بہت خوبصورت ہے لیکن ہم مونس کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے جو تعریف کا بھی ہے وہ بھی سنگل مونس ہے، حالانکہ جمع تھا، جمع مونس آتا. ٹھیک ہے نا. تو بہت زیادہ، وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. پھر مدرس کہتا اور حاضی مانے یہ کیوں آ رہا ہے؟ کتابیں غیر عاقل ہے اس لیے حاضی ہو گیا. پھر عاقل کی جو تعریف ہو رہی ہے، جو کیا کہنا چاہیے، صرف جو ہے جدیدتن واحد مونس آئے گی. حاضی کتبن جدیدتن. کیا یا لکا، کیا یہ تمہارا ہے؟ محمد کہتا ہے لا یا لی حامد، یہ حامد کی ہے. کیا حامد کی ہے؟ بہت ساری کتابیں جو غیر عاقل تھی اس کے بارے میں. ہاں جی ہاں. اب مدرس کہتا ہے آئینہ مانے کیا ہوتا ہے؟ کہاں. دفاتر مانے کیا ہوتا ہے؟ رجسٹر. دفتر مانے ہوتا ہے رجسٹر، لیکن دفاتر مانے رجسٹر. دفاترکم تم لوگوں کے رجسٹر یا اخوان. کہاں ہے تم لوگوں کے رجسٹر اے بھائیوں. ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھے کہ اب جو بات ہو رہی ہے دفاتر کی ہو رہی ہے، جمع کون سی ہے؟ یہ غیر عاقل کی جمع ہے. دفاتر کیا ہوتا ہے؟ رجسٹر. رجسٹر غیر عاقل ہے، اس کی جمع کون سی؟ دفاترو. ٹھیک ہے. دفاترو جو ہے جمع ہے اس لیے اب جو کہہ رہا علی ہی یا ہونا، یعنی وہ سب جو ہے یہاں ہے اللہ حاضر مکتب، اس ٹیبل پر. ٹھیک ہے. اب تمارین شروع ہو گئی. چھوٹا سا سبق تھا، اس میں سے آپ کو صرف
ریمائنڈ کرا جا رہا تھا کہ اس لیے تھوڑا تھوڑا بڑھا کر تمارین یہ ہے، ایکسرسائزز ہے. واحد میں یہ ہے المفرد کہتا ہے حاضہ طالب جدید، یہ نیا طالب علم، وہ من امریکہ، امریکہ. اب بتائیے اس میں زیر کیوں نہیں آیا؟ من آ گیا تھا یہاں پر، من سے پہلے یاد ہے آپ کو؟ ہاں الف ہو تو مبنی ہو جاتا ہے، اس کے بعد زیر نہیں لگ سکتا، اس لیے امریکہ. کوئی بھی شہر ہو، نام ایسا کہ جس میں الف روک دیتا ہے تو اس میں زیر نہیں لگتا. اچھا جمع جو ہے اس کی حاضہ طالب جدید کیا ہو گیا؟ ہاؤلائے طلاب جدید. کیوں اس کو کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ اس کو مؤنث کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ عاقل تھا، طلاب عاقل ہے، اس لیے اس کی سب چیز جو ہے جمع استعمال کی. جدید سنگل ہے، جدودو جمع ہے، جدودہم من امریکہ. تو یہ سب جو ہے طلبہ جو ہے من امریکہ سے. مفرد ایک اور آیا حاضہ کتاب جدید، یہ کتاب نہیں ہے. ہوا من امریکہ، وہ امریکہ سے ہے. اس کا جمع بنانا ہے تو یہاں لکھا حاضی. کیوں لکھا حاضی؟ کیونکہ کتبن جو ہے غیر عاقل ہے، اس لیے اس کی جو تعریف جو ہے اس جو ہے وہ بھی واحد مؤنث آئی ہے. حاضہ کتبن جدید. پھر مؤنث واحد اشارے کے لیے بھی ہے، وہ ضمیر کے لیے بھی ہے، ہی من امریکہ، وہ امریکہ سے. اب یہ آپ کو کرنا ہے. میں کہتا ہوں حاضہ بیتن، تو بیوتن جو ہے اس کی جمع ہے. بیت کیا ہے؟ عاقل غیر عاقل؟ غیر عاقل. تو یہاں بیوت کیا آئے گا؟ کوئی نہیں بولے. حاضی مؤنث واحد آئے گا. حاضہ بیتن، حاضی بیتن. نجم کے معنی ستارہ، نجومن جمع اس کی کیا ہوگا؟ حاضی نجومن. ٹھیک ہے. درس معنی سبق ہوتا ہے تو دروسن اسباق کہتے ہیں. حاضی دروسن. قلم یعنی قلم، ایک قلم. اور اقلام، ٹھیک ہے. باب معنی دروازہ، جمع ہے ابواب. حاضر. نہر معنی نہر ہوتا ہے، انہار اس کی جمع ہے، جمع مکسر. ٹھیک ہے. جبل معنی ہوتا پہاڑ، تو حاضی جبل، تو اس کی جمع کیا ہوگا؟ جبال. کلب معنی ہوتا ہے کتا، کلاب ہوتا ہے. بحر معنی دریا، بہار. ہمار معنی گدھا، ہمور معنی یہ آپ کو اس میں کہا ہوا ہے، قرآن میں بھی آئے. سریر معنی ہوتا بستر، اور سرور یہ قرآن میں بھی آیا سرورن. آپ پڑھیں گے بہت سارے بستر. تو اس کی جو وہ ہوگا اشارہ ہوا کیا ہوگا؟ سرورن سے پہلے کیا ہوگا؟ حاضی. ہاں اچھا. اگر سرورن سے پہلے یا سریرن سے پہلے ذالکہ سریرن لکھا ہے تو یہاں سرورن لکھا ہے تو کیا ہوگا؟ ذالکہ ہاں سریرن. تلکا ذالکہ مکتوبن، تلکا مکاتب. یہ آپ کا چھوٹا سا وہ تھا، اس میں پریکٹس کرا دی. اب آخری میں ہم ایک چیز پریکٹس کریں گے، روز کریں گے تاکہ ہمیں پاس ہو جائیں. وہ کیا ہے کہ ہم پریکٹس کریں آج کل کیا؟ کا کما کم، کی کما کن. پھر سے جو بولے ایک اور دو انگلی دکھائیں اور پھر سب دکھائیں. میری طرف اشارہ کریں. کا کما کم، کی کما کن، کا کما کم، کی کما کن. اچھا. تا تما تم، تی تما تن، تا تما تم، تی تما تن، تا تما تم، تی تما تن. یہ اس لیے پریکٹس کرا رہے ہیں، یہ فائل کے طور پر ضمیر ہے جو فائل کے طور پر یہ ہر جگہ آئے گا. اور آپ کو جیسے فرض کیا کہ ضمیر بولنا ہے تو تا تما تم میں کیا لگیں؟ ان. انتا انتما انتم، انتی انتما انتمنا. ان لگائیں گے پہلے.
تا تما تم، انتا انتما انتم، تی تما تننا، انتی انتما انتمنا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا آپ کا ضمیر مخاطب. ٹھیک ہے، اب وہ جو مضاف مضاف علیہ کے طور پہ آتا ہے، کا کما کم، کتابوں کا کتابوں کما کتابوں کم، کی کما کننا کتابوں کی کتابوں کما کتابوں کننا. اس کی میں پریکٹس اس لیے کرا رہا ہوں کہ بہت استعمال میں آئے گا، بہت سب سے زیادہ یہ جو ہے استعمال ہوا ہے. ہر لائن میں نا کا کما یا کم یا کی کما کننا یا کوئی اس طرح کا تا تما تم تی تما تم نہ آئے گا، اور ایک دفعہ دو دو دفعہ آئے گا. ٹھیک ہے، پریکٹس ہو گئی اس کی. اچھا، اب رہ گیا تھا ایک وہ کہ اپنی طرف اگر میں پہلے تو انا مانے میں، نہنو مانے ہم، انا اور نہنو اپنی دونوں انگلی کیوں کر رہے ہیں کہ مذکر مؤنث کا ایک ہی ہوا دونوں کا، انا نہنو. اب اس کا جو ہے اٹیچ ضمیر جو ہے، اٹیچ ضمیر سے متصل ضمیر جو ہے وہ ای ہے. ای مانے میرا اور نا مانے ہمارا. تو ہم اس کے پھر پریکٹس کر لیتے ہیں. انا مجیب، آپ اپنا نام لیں، انا. نینو طلابن، ہم لوگ طالب علم ہیں. ٹھیک ہے، انا اور نینو کا مطلب ہو گیا. اب یہ کتابی کتابونا، کتابی کتابونا دونوں کا سیم ہوتا نا، کتابی کتابونا. ٹھیک ہے نا. ربی ربنا. ٹھیک ہے، قلمی قلمونا. یہ ہو گیا پریکٹس. اب رہ گیا وہ تھرڈ پرسن والا. ہم نے اس کی بہت پریکٹس کرائی ہے، لیکن پھر بھی میں اس لیے کرا رہا ہوں تاکہ یہ ہمیشہ آتا ہے. ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا. یہ پریکٹس کرنی ہے آپ، میں زیادہ نہیں بڑھاؤں گا. اچھا، اس میں جو صرف دو چیز الگ ہے، ہیا اور ہوا اور ہیا، یہ دو الگ ہے، اس سے ملتا جلتا نہیں ہے. اٹیچ میں یہ دونوں نہیں آتے. ہوا کی جگہ ہو آتا ہے، صرف ہو، ہے پیش ہو مانے اس کا، اور ہیا کا ہا ہوتا ہے، الف ہا الف، ہاتھی والا ہا الف ہا. ٹھیک ہے، ہا مانے اس مونت کا. ٹھیک ہے، تو کریں. ربہو ربہما ربہم، ربہا ربہما ہننا. پھر سے کتابہو کتابہما کتابہم، کتابہا کتابہما. ویری گڈ. اچھا، کلمہا کلمہو کلمہما ہم، کلمہا ہما. ویری گڈ. اس سے بڑا ٹکرائی پرانا ہو گیا نا، بس یاد تھوڑا. اچھا، یہ آپ کو یاد کرنا ہے، اس لیے کہ آپ اسپیڈ سے تو کہیں گے آپ تا تما تم، تی تما تمنا، کا کما کم، کی کما کننا. جو لوگ کہتے ہیں نا اتنی چیزیں، ہمیں یار ٹیچر کو کتنا زیادہ ہے کچھ نہیں، انتا انتما انتم، انتی انتما انتم. ٹھیک ہے، ربکما ربکم ربکم، اس طرح آپ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کو یاد رہے گا. اسی طرح ہم، آج یہ یاد رکھیں، ہم سبجیکٹو جو ہوا ہے ضمیر، یعنی ہی اور شی، یہ دونوں استعمال نہیں ہوتا. باقی جو ہے وہ دونوں صرف وہ اگر وہ الگ ہے تو اس کا معنی ہے وہ دونوں، اور ہم ہوا تو وہ سب. لیکن اٹیچ ہوا تو ان دونوں کا، ان سب کا. سمجھے؟ ہم مسلمون کیا معنی ہوا؟ وہ مسلمان ہیں. اچھا، ہننا مسلماتن. ویری گڈ. ہما مسلمانی، وہ دونوں. ہما مسلمتانی. ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا. تو یہ ہم یاد رکھیں گے تاکہ یہ کہ یہ بہت آتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو اٹیچ ضمیر میں ہم سارے حرف جر میں نہیں، بلکہ یہ کہ کچھ حرف جر میں، جیسے من ہے، الا ہے، الہ ہے،
یہ سب کے ساتھ آپ جو کا کما کم کی کما کننا یا ہا ہما ہم ہی ہما ہم اٹیچ، ہا ہما ہم اٹیچ ہی ہما ہمنا، اس کے ساتھ لگائیں گے. جیسے لہو کیا معنی ہوا؟ اس کا. لہما ان دونوں کے لیے یا ان دونوں کا. ٹھیک ہے. لہم ان سب کے لیے یا ان سب کا. لہا اس مونس کا. لہما ان دو مونس کا. لہن ان سب کا. لکا تیرا. لکما تم دونوں. لکم لکی. لکما لکن. لی لانا. پورا آپ کو یاد ہو گیا ہے. اگر تھوڑا سا آپ پریکٹس کریں گے گھر پہ بیٹھ کے بھی تو ہو جائے گا. میں ہر کلاس میں آخر میں یہ پڑھاؤں گا اس لیے تاکہ یاد ہو جائے، کیونکہ ہم چاہے کہیں بھی چلے جائیں گے مزارہ مزید مزارہ ہو جائے گا. مزید جو ہوتا ہے اس مزید فی مزارہ میں، تو وہ بھی وہاں بھی آپ کو یہ سب لگانا پڑے گا، تو یہ آخر تک چلے گا. اس کی پریکٹس. کوئی سوال ہو اس سلسلے میں، جو کوئی پوچھنا ہو، کوئی چیز سمجھ میں نہ